اے مسلمانوں، انقلابات ایک آدمی سے پیدا ہوتے ہیں، 1000 سے نہیں پیدا ہوتے۔ اپنے اپنے ملکوں کا جائزہ لو، کوئی ایک پیدا ہوتا ہے، کوئی ایک صلاح الدین پیدا ہوتا ہے تو بیت المقدس کے اوپر اسلامی جھنڈے لہراتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کب کس کو پیدا کرے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، کب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے۔ اس لیے اپنے ایمان کی شمعوں کو روشن رکھو، اپنے دین اسلام کی عزت کرو اور اس نعمت کی قدر و قیمت کو پہچانو، اسلام کی اس دولت کو پہچانو اور اس دولت کو پہچان کر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، صحیح مسلمان بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام جب تم چلو تو تمہاری حرکات اور تمہاری سکنات، تمہاری آواز، تمہاری چال ڈھال، تمہارے لباس، تمہارے چہرے مہرے، تمہارے بال، تمہارے ناخن، غرض کی تم سراپا، جب تم دنیا کے اندر چلو تو لوگ انگلیاں اٹھا کے کہیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ جس دن یہ کیفیت پیدا ہوگی اس دن انشاءاللہ اس زمین کی باگڈور، اس زمین کی حکمرانی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں میں دے دے گا۔ ورنہ جب تک اسلام سربلند نہیں ہوگا، اسلام باعزت نہیں ہوگا، یاد رکھو تم کبھی سربلند ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ ہم شعائر اسلام کو، اسلام کی علامات کو، جس سے اسلام پہچانا جاتا ہے، جس سے اسلام جانا جاتا ہے، مغرب کی تقلید، یورپ کی روش پر چلتے ہوئے ہم نے ان شعار اور ان علامات اور ان نشانیوں کو خود ہماری نوجوان نسلیں اور ہماری پرانی نسلیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہی ہیں، وہ خود مٹا رہے ہیں۔ تو سن لو کان کھول کر، جو اسلام کے شعارات کو مٹاتے ہیں، جو اسلام کے علامات کو مٹاتے ہیں، اسلام کی شناخت اور اسلام کی پہچان کے جو دشمن ہیں، اللہ ان کا دوست کبھی ہو سکتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس دین کی قدر و قیمت کو پہچانو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اور لمحے لمحے پل پل، یارو اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، اور اس دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا مولوی عالم کیوں نہ ہو، محدث کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا دعوے دار کیوں نہ ہو، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس دنیا میں اس کی زندگی کتنی پانی کے بلبلے کی طرح ہماری زندگی ہے۔ چلتے پھرتے آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ نوجوان ہے، ابھی عمر کی 40 42 45 بہاریں دیکھی ہیں، جوانی ابھی آئی ہے، لیکن اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، ابھی ہمارے درمیان تھا، ابھی ہمارے بیچ تھا، ابھی اس کا جنازہ ہمارے کندھے پر قبرستان کو جا رہا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کسی کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو رہی ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ کر کے مر رہا ہے، کسی کا قتل ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور آج جو غذائیں اور جو چیزیں ہم کھا پی رہے ہیں اور جن ماحول اور جن معاشروں میں ہم جی رہے ہیں اور جس طرح کی سانس لے رہے ہیں، رب کی قسم ہے اس کے اندر تو زہر ہی زہر بھرے ہوئے ہیں۔ یہ تو اور ہماری زندگی کو 10 برس 20 برس پیچھے ڈھکیلنے کے اوپر لگے۔ کسی کو شوگر ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ٹی بی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو آستھا دمے کی بیماری ہے، کسی کو کمر پکڑے ہوئے ہے، کسی کو چربی چڑھی ہوئی ہے، کسی کو کچھ، ہزاروں بیماریاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے صحت اور تندرستی کا بھی خیال رکھو۔ جس طرح تم اپنے صحت اور تندرستی کا خیال رکھتے ہو، سب سے پہلے تم اپنے ایمان کا بھی خیال رکھو اور اپنی صحت اور تندرستی کا بھی خیال رکھو۔ یہ بیماریاں، یہ تمام سب چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ورنہ ایک دور وہ تھا زہر بھی پی لیتے تھے جب بھی اللہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ دریاؤں میں بھی چلے جاتے تھے اللہ کا نام لے کر، تو سمندر ان کی حفاظت کرنے کے لیے بادبان بن جایا کرتا تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مخالف ہواؤں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے تو ہوائیں جو ہیں یہ موافق ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج اور اللہ تعالیٰ کے انتقام، اللہ رب العزت کے اللہ کی لاٹھی میں جو بے آواز ہے، دیر ہے لیکن یہ بے آواز ہے، جب آتی ہے تو بستیوں کی بستیاں ویران کر دیتی ہے۔ ہم پچھلی تاریخ کو قرآن کے اندر جو ہیں بندر اور خنزیر جن کو بنایا گیا، ہم اگر سوچیں اور آج کے دور میں بیان کریں تو شاید کسی کو شک و شبہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان لوگوں کے وجود کو ختم کر دیا کہ جیسے پہلے کبھی تھے ہی نہیں وہاں پر۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پچھلی قوموں کو اللہ نے اس طرح برباد کر دیا اور اس طرح سے طوفان اور اس طرح سے باد و باران کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ نے
کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہاں پہلے کبھی کوئی زندگی تھی ہی نہیں. یہ قرآن مجھ سے ہم سے آپ سے کہہ رہا ہے. لیکن آج کے دور میں تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ نہیں دیکھا؟ بولو. ان مناظر کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کہ صرف فلمیں دیکھتے ہو؟ کبھی یہ غیرت کو بیدار کرنے والی، ایمان کو جگانے والی یہ تصویریں بھی دیکھو جو چند دنوں پہلے ایک عذاب الہی بن کر اس دنیا کے اوپر آیا تھا، اور نہ جانے کب آئے. اور ان سمندروں میں جو زلزلے اور اس زمین کے تہوں میں جو اللہ رب العزت نے ایٹم بم رکھے ہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کب کہاں سے نکل جائے. سونامی کا کہ لہریں تمہیں یاد ہیں؟ یاد ہیں کہ نہیں یاد ہے؟ ہاں، عیش و عشرت کے اندر مست، ساحل سمندر پر عیاشیوں کے اڈے بنائے ہوئے، ریزارٹ بنائے ہوئے زناکاریوں فحاشیوں کے تھے کہ نہیں تھے؟ چاہے وہ سمترا ہو، اور چاہے وہ تھائی لینڈ ہو، چاہے وہ سری لنکا ہو، اور چاہے وہ ہندوستان. اور بھی جو بچ گئے وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم عافیت سے ہیں. ارے یہ وارننگ تھی. اللہ رب العزت آنے واحد میں پل بھر میں اپنے اس فوج کو کسی بھی طرف گھما دے، رب کی قسم ہے ویرانیوں، بستیوں کی بستیاں خراب. ہم نے سیٹلائٹ سے لیے ہوئے وہ کیمروں کی تصویریں دیکھی ہیں، اس سے پہلے کی اور بعد کی انٹرنیٹ کے اوپر دیکھی. ایسا لگتا ہے جیسے جلا ہوا کوئی جسم، جیسے جسم جل جاتا ہے تو چتکبڑا ہو جاتا ہے، یعنی چتے پڑ جاتے ہیں، کہیں سفید کہیں کالا. اس سے پہلے ساحل سمندر کی وہ آبادیاں ہری بھری ہم نے دیکھی ہیں، لیکن اس کے بعد کی جب تصویر سیٹلائٹ نے دکھائی ہے، بالکل جیسے جلی ہوئی زمین نظر آ رہی، کوئی نظر نہیں آ رہی. ہم نے آپ نے بھی دیکھا مستی کرتے ہوئے لوگ کس طرح سے سمندر ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. اللہ کی قسم میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سمندر ایسا کھچ گیا ہے، کئی کلومیٹر دور ساحل سمندر سے دور وہ لہریں چلی گئی ہیں، یہاں تک کہ کئی میٹر ہمیں سمندر کی گہرائیاں نظر آتی ہیں، اور سمندر ایسا لگتا ہے جیسے ایک بچہ غلیل تان کر کے چڑیے کا شکار کرتا ہے، تو جتنا گلیل کے ربڑ کو جتنا کھینچتا ہے قوت سے، وہ گولیاں اس شکار کو اتنی تیز لگتی ہیں. بین ہی اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کھینچ کر کے لگام لگایا ہو، سمندر کی وہ گہرائیاں نظر آنے لگی ہیں. وہ تٹیں ہم نے اپنے انٹرنیٹ پہ اس کو دیکھا، وہ گہرائیاں نظر آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سمندر خالی ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو وہ لہریں آئی ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی منظر ریکارڈ کیا ہے سیٹلائٹ نے اوپر سے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ایسے بیان کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، عبرت کی چیزیں. زندگی، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، سارے آنے واحد میں پل بھر میں چیخ پکار، کوئی بچانے والا ان کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب وہ عذاب آتا ہے تو ان کو بچانے والا کوئی بھی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے یہ زندگی جو اللہ عز و جل نے ہمیں تمہیں عطا فرمائی ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اپنے مالک و مولا کو پہچانو، اپنے مالک و مولا کو پہچانو. مسلمانوں، اپنے مالک و مولا کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اور پہچان کر اس کی عبادت و بندگی کرو، اس سے رو، اس سے گڑ گڑاؤ، اس سے دعا کرو. یہی اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. ہمارا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ آج کے بعد مصلی اور تسبیح لے کر کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، نہیں. ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا اسلام لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو، لیکن اتنا لو جتنی ضرورت ہو. جتنی ضرورت ہو حلال طریقے سے لو، حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو. یہی مقصود ہے زندگی کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرو. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اللہ رب العزت کو الہ واحد تصور کرو، وہی معبود حقیقی ہے، باقی سارے کے سارے معبود جھوٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرو. اللہ عز و جل کو پکارو. اللہ ہی تمہارا معبود برحق ہے. اسی سے روزی مانگو، اسی سے شفا مانگو، اسی سے دولت مانگو، اسی سے سب کچھ طلب کرو. وہ اللہ تمہیں دینے والا ہے. جس دن تم اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ یہ زمین کی حکومت تمہیں عطا